اب اصالے ثواب نہ کیا کرو، کبھی احادیث کا عشق کی روشنی میں مطالعہ کر کے دیکھو، ہر چیز ملے گی۔ حضور نے فرمایا کہ جب وہ مر جائیں ان کے کفن دفن اور جنازے کا اچھی طرح سے اہتمام کرنا اور ان کے لیے دعائے مغفرت کرتے رہنا۔ تیسری چیز، جو اس نے وعدے کیے ہوں گے کسی مسجد سے، کسی مدرسے سے، کسی اچھے کاموں کے لیے، جو اس کی وصیت اس نے کی ہوگی اس کو پورا کرنا۔ نمبر 4، جن لوگوں کے ساتھ اس کا اٹھنا بیٹھنا تھا، اس کی یاریاں تھی، دوستیاں تھی، وہ قائم و دائم رکھنا۔ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کا بدلہ کوئی انسان نہیں دے سکتا۔ اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا کہ تیرے ماں باپ نے تجھ کو، تو ان کے ساتھ کتنی بھی بھلائی کر لے، لیکن جو ان کے ساتھ احسان کا بدلہ تو ادا نہیں کر سکتا۔ ایک صحابی آیا حضور کی بارگاہ میں عرض کیا، آقا میں عرب کے ایسے علاقے میں تھا کہ اتنی گرمی پڑتی تھی کہ اگر گوشت کے کچے ٹکڑے پتھروں پر پھینک دیے جاتے تو وہ گرمی سے اس کی تپش سے بھون کر کباب بن جاتے۔ میں نے اپنی بوڑھی ماں کو اپنے کندھوں پہ سوار کر کے 6 میل کا سفر طے کیا ہے، کیا میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا؟ کریم آقا نے فرمایا تجھ کو جنم دیتے وقت جو اس نے تکلیف برداشت کی تھی، اس ایک لمحے کا بدلہ بھی ادا نہیں ہوا۔ آج اولاد کہتی سارے واسطے کیتا کیے، یقین کیجئے یہ بڑا دکھ دینے والا لمحہ ہے، اور یہ ہماری سوسائٹی میں ہو رہا ہے۔ وہ سمجھتے ہیں ماں باپ نے ہم کو پیدا کیا، ہم کو پالا جوان کیا، ہمیں ضروریات زندگی کی ہر آسائش فراہم کی، یہ ان کا حق تھا۔ ارے نادان مانا ان کا حق تھا، لیکن تیرا اب ان کے اوپر کیا حق بنتا ہے؟ یقین کیجئے ماں باپ بدلے میں کچھ نہیں مانگتے سوائے چند بول پیار کے۔ ایک شخص نے حضور کی بارگاہ میں حاضری دی اور شکایت کی اپنے ابو کی، آقا میرا والد میرے مال کو ضائع کرتا ہے، اس کی قدر نہیں کرتا، پتہ نہیں کہاں اڑا دیتا ہے۔ حضور نے اس کے والد کو بلایا اور فرمایا کہ تیرے بیٹے نے تیری شکایت کی ہے کہ تو اس کے مال کو ضائع کرتا ہے، اس کی قدر نہیں کرتا۔ تو اس نے کہا آقا اس سے پوچھئے میں اس کے مال کو کیا کرتا ہوں، اس کی پھوپھیوں خالوں اور اس کی بہنوں میں تو بانٹ دیتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ اسی اثناء میں یہ گفتگو ہو رہی تھی کہ جبریل امین آئے، آ کر عرض کرتے آقا جب یہ شخص اس شخص کا والد گھر سے نکلا تھا تو اس نے کچھ ایک کہانی سوچی تھی، وہ کہانی اس نے اشعار کی صورت میں قلم بند کی تھی اپنے ذہن کے اندر۔ حضور نے فرمایا جب تو گھر سے نکلا تھا تو نے ایک کہانی سوچی تھی۔ اللہ اکبر۔ حضور اللہ کی عطا سے ہر شے کا علم رکھتے ہیں، یہ اہل سنت والجماعت کا نظریہ ہے۔ جب اس نے یہ سنا کہ حضور کیسے جانتے ہیں کہ جب میں گھر سے نکلا تھا تو میں نے کچھ سوچا تھا، تو وہ محبت میں کہتا ہے سرے عرش پر تیری گزر، دل فرش پر تیری نظر، ملکوت و ملک میں کوئی شے ایسی نہیں جو تجھ سے عیاں۔ وہ کہتا ہاں آقا میں نے کچھ سوچا تھا۔ اب وہ اپنے بیٹے کو مخاطب کر کے کہتا ہے کہ میں نے بچپن میں تجھے غذا دی اور اس کے بعد بھی تمہاری ذمہ داری اٹھائی۔ یہ باپ حضور کی بارگاہ میں اپنے بیٹے کے لیے کہہ رہا ہے، جب تجھے کوئی بیماری لاحق ہوتی تو میں رات کو تیری بیماری کے ڈر سے ساری رات نہ سوتا، گویا کہ وہ بیماری تجھے نہیں مجھے لگی ہو۔ اور تیری کچھ بچے ایسے بھی ہوتے ہیں نا ماں باپ کو پتا ہوتا ہے ان کے پاس اتنا وقت نہیں ہے، کچھ ایسی بیماریاں بھی ہیں۔ وہ کہتا آقا اپنے بچے کو مخاطب کر کے کہ مجھے پتا تھا کہ موت کا ایک وقت مقرر ہے، وہ آنی ہے، نہ آگے ہو سکتی نہ پیچھے ہو سکتی، میں پھر بھی اس کی ہلاکت کے ڈر سے ساری رات روتا۔ آقا یہ اس حال کو پہنچ گیا ہے کہ میں یہ تمنا کرتا تھا، جس طرح کوئی مالی باغ کے اندر ایک بوٹا لگاتا ہے نا، وہ کس لیے لگاتا ہے جب یہ بڑا ہو جائے گا میں اس سے پھل کھاؤں گا، اس کی چھاؤں میں بیٹھوں گا۔
تو وہ باپ سے کرتا میں نے بھی تجھے اسی لیے جوان کیا تھا، تو میرے بڑھاپے کا سہارا بنے گا۔ تو اس حال کو پہنچ گیا کہ آج میرے سامنے میرے لیے سخت کلامی اور سخت الفاظ یوز کرے اور حضور کی بارگاہ میں آ کے میری شکایت کرے۔ ارے نادان، اس سے اچھا تو پڑوسی ایک حق ادا کر دیتا، تو اچھا پڑوسی بھی نہ بن سکتا۔ اللہ، تو ایک پڑوسی ہونے کا ہی حق ادا کر دیتا۔ حضور نے جب یہ الفاظ سنے، آنکھوں میں آنسو آ گئے، اس کو گریبان سے پکڑ کر جھنجھوڑا اور فرمایا انت مالک و ابیک، ارے نادان، تو اور تیرا مال تیرے ماں باپ کے ہیں، وہ جیسے چاہیں جہاں چاہیں خرچ کر۔ آج اولاد کہتی ہمارے لیے کیا گیا۔ ایک شخص تھا انگلینڈ کے اندر، اس کے والد نے اس کو فون کیا، بیٹا کبھی فون کر لیا کرو۔ کہتا جی ٹائم نہیں ملتا ہے ابا جی۔ اس نے کہا پوری بات سننے کو ہمارے بھی کان ترس جاتے ہیں، ابا جی میں کیا کروں، آپ نے مجھے پیدا کر کے کھلا پلا کے میرے کو کون سا احسان کیا، یہ حقیقت بتا رہا ہوں میں۔ خدا کی قسم، دنیا کے اندر کامیابی ماں باپ کی رضا میں ہے، اور جس نے اپنے ماں باپ کو ستایا اس نے اپنی دنیا بھی برباد کی اور آخرت بھی برباد کی۔ اسی طرح ایک اور شخص نے حضور کی بارگاہ میں شکایت کی، پہلے تو بیٹے نے کی تھی، اس بار جو ہے وہ والد نے شکایت کی۔ عرض کی آقا میرا باپ جو ہے، میرا بیٹا جو ہے وہ مجھے اپنی چیزوں کو ہاتھ نہیں لگانے دیتا۔ جب ماں باپ بوڑھے ہو جاتے ہیں نا، ہم ان کو اچھی چیزیں نہیں مہیا کرتے، ہم کہتے ہیں یہ بوڑھے ہیں، ان کو اچھی چیزوں کی ضرورت نہیں ہے، ان کو اچھے کپڑوں کی ضرورت نہیں ہے۔ یاد کرو وہ دن، یاد کرو وہ دن، وہ تمہاری ضرورتوں کے لیے، تمہاری آسائشوں کے لیے کس طرح تمہارا باپ راتوں کو اور دن کو محنت کیا کرتا تھا۔ مانا ماں نے 9 مہینے پیٹ میں رکھا، بڑی تکلیف اٹھائی، تجھے پالا، تجھے جنم دیا۔ باپ کا بھی کم حق نہیں ہے۔ باپ تمہاری جوانی کے لیے، تمہارے اچھے خوابوں کی تعبیر کے لیے رات دن ایک کر دیتا ہے۔ کسی نے کیا خوب لکھا، عزیز رکھتا تھا وہ مجھے رگے جان سے۔ یہ بات سچ ہے، میرا باپ کم نہ تھا ماں سے۔ وہ ماں کے کہنے پر مجھ پر روب بھی رکھتا تھا، یہی وجہ تھی وہ چومنے سے جھجکتا تھا۔ وہ آشنا میرے ہر دکھ سے ہر دم تھا، جو کھل کے رو نہ سکا مگر سسکتا تھا۔ جڑی تھی اس کی ہر ایک ہاں صرف میری ہاں سے۔ یہ بات سچ ہے، میرا باپ کم نہ تھا ماں سے۔ ہر ایک درد وہ چپ چاپ خود سہ جاتا، وہ لوٹتا تھا کہیں رات دیر بھر، پھر وجود اس کا پسینے میں ڈھلتا تھا۔ گلے تھے پھر بھی مجھے ایسے چاک داماں سے۔ یہ بات سچ ہے، میرا باپ کم نہ تھا ماں سے۔ اور پرانا سوٹ پہنتا تھا، کم کھاتا تھا، مگر کھلونے میرے سب وہ خرید لاتا تھا۔ وہ مجھ کو سوئے ہوئے دیکھتا تھا جی بھر کے۔ یہ حقیقت ہے، یہ جب ہم خود ماں باپ بنتے ہیں نا، پھر پتا چلتا ہے کہ ماں باپ، ہمارے ماں باپ نے کیا کیا ہوگا اس بارے میں ہمارے لیے، آج ہم کتنا کرتے ہیں۔ وہ جی بھر کے مجھے سوتے ہوئے دیکھتا تھا، نہ جانے موج موج میں وہ کیا مسکراتا تھا۔ میرے بغیر سب خواب اس کے ویران تھے، میرے بغیر اس کے سب خواب ویران تھے۔ یہ بات سچ ہے، میرا باپ کم نہ تھا ماں سے۔ آج لوگ کہتے ہیں ماں ماں، مانا ماں کا بڑا مقام ہے، احادیث کی روشنی میں بھی ماں کا حق ہے، لیکن باپ کی قربانیوں کو نظر انداز نہیں کرو۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، میں عرض کر رہا تھا کہ جب مر جائیں تو اس کے بعد کیا حقوق ہیں۔ حضور نے فرمایا جب ماں باپ مر جائیں تو جمعہ کی نماز پڑھ کے ان کی قبر کی مٹی کی زیارت کیا کرو، اللہ پاک تمہارے گناہ بخش دے گا۔ یارو جب مر جائیں تو ان کی مٹی کا یہ مقام ہے، تو جو زندہ ہوں گے گھر میں موجود، وہ تو خدا کی رحمت ہے، جن کو دیکھنا عبادت ہے۔ حضور نے فرمایا جو ماں باپ کو ایک بار، ابن عباس روایت کرتے ہیں، محبت کی نگاہ سے دیکھے گا، اللہ پاک اس کو مقبول حج کا ثواب عطا کرے گا۔ حج ہماری عبادات میں سے مشکل ترین عبادت ہے، لوگ پیسے بھی لگا کر جاتے ہیں، لیکن کوئی گارنٹی نہیں کہ وہ حج قبول ہوا یا نہیں ہوا۔ حضور نے فرمایا گھر بیٹھے ایک بار محبت کی نگاہ سے دیکھنا، مقبول، گارنٹیڈ، ایکسپٹڈ حج
حج کا ثواب ہے. ایک صحابی نے پوچھا سونے جی کوئی 100 بری دیکھے. حضور نے فرمایا رب کی رحمت بڑی وسیع ہے, وہ 100 مقبول حج کا ثواب عطا کرے گا. بلے شاہ لکھدا ہے آسمانی اڈنیاں پھڑدائیں جڑے کر بیٹھے کبھی پھڑیا ہی نہیں. حج سے مجھے یاد آ گیا ایک واقعہ. عبداللہ ابن مبارک, مختلف کتابوں میں یہ واقعہ مختلف طرح سے بیان ہوا ہے. عبداللہ ابن مبارک اللہ کے ولی گزرے ہیں. وہ حج پر گئے اور حج کے تمام فریضے ادا کرنے کے بعد صحن حرم میں لیٹے ہوئے ہیں اور کہتے مجھے خواب آئی, اے عبداللہ ابن مبارک ہم نے سب کا حج قبول کر لیا. فلاں شخص, یہ عبداللہ بن مبارک کے حوالے سے بھی واقعہ موجود ہے اور مالک بن دینار کے حوالے سے بھی موجود ہے. تھوڑا سا بس اس کے اندر فرق ہے. اے مالک بن دینار, یہ عبداللہ ابن مبارک ہم نے سب کا حج قبول کر لیا. فلاں شخص محمد بن ہارون بلخی اس کا حج قبول نہیں کیا. مالک بن دینار فرماتے میں اٹھا, میں تلاش میں نکل پڑا. میں نے دیکھا کہ خراسان اور بلخ کے جو لوگ آئے تھے حج پر, میں نے پوچھا تم میں سے محمد بن ہارون بلخی کون ہے؟ کہنے لگے وہ تو اللہ کے بڑے نیک بندے ہیں, ساری رات وہ نفل پڑھتا ہے, دن کو روزے رکھتا ہے, اللہ کی راہ میں بڑا مال خرچ کیا اس نے. اچھا, میں نے کہا کہاں ہے؟ پہاڑ کی اوڑ میں اس نے خیمہ لگایا. کہتے میں نے جا کر دیکھا, آواز دی تو اس نے سلام کا جواب دینے کے بعد کہا مالک بن دینار آیا ہے. کہتا میں بڑا حیران ہوا, میرے نام سے کس طرح واقف ہے؟ میں نے کہا اے محمد بن ہارون بلخی. کہتا کیوں آئے ہو؟ کہتا ساری رات عبادت بھی کرتے ہو, دن کو روزے بھی رکھتے ہو, تیرے چہرے پر عبادت کا نور بھی ہے. کہتا میں نے غور سے دیکھا تو ہاتھ کٹا ہوا تھا اور ایک آنکھ نکلی ہوئی تھی. میں نے استفسار کیا, بظاہر تو بڑا نیک بندہ نظر آتا ہے, یہ معاملہ کیا ہے؟ کہتا نہ پوچھ, تو سنے گا تو مجھ سے نفرت کرے گا اور مجھے پتا تو یہ کہنے آیا کہ تیرا حج قبول نہیں ہے. 24 سال ہو گئے تو اس شخص کو حج کرنے آتے. کتنے؟ 24 سال. ہر بار اس کو یہی جواب دیا جاتا اے محمد بن ہارون بلخی ہم نے سب کا حج قبول کیا, تیرا حج قبول نہیں کیا. اس نے کہا وجہ کیا ہے؟ اس نے کہا نہ پوچھ, تو سنے گا تو مجھ سے نفرت کرے گا. اس نے کہا نہیں, تو مجھے بتا. اس نے کہا سن, اللہ نے بڑا مال دیا تھا ہمیں, بڑی دولت دی تھی, میں عیاش ہو گیا, میں وہ اللہ کا دیا ہوا مال برے کاموں میں خرچ کرنے لگا. میری ماں نیک تھی, مجھے روکا کرتی تھی. ایک دن رمضان کا مہینہ تھا, میں شراب پی کے گھر آیا. میری ماں نے کہا ارے نادان, تو روزے نہیں رکھتا نہ رکھ, لیکن اس مہینے کا تو حیا کر. کہتا میں نشے کی حالت میں تھا, میں نے اپنی ماں کے منہ پہ تھپڑ مارا. کہتا میری ماں تو نور کے اوپر آگ جلا رہی تھی روٹیاں بنانے کے لیے, میں نے اتنی زور سے تھپڑ مارا میری ماں اس کو نور میں جا گئی. کہتا لوگوں نے پکڑ کے مجھے کمرے میں بند کر دیا, میں ساری رات رونے اور کراہنے کی آوازیں سنتا رہا. اگلے دن جب دوپہر کے وقت مجھے ہوش آیا, میں نے دیکھا میری گھر والی سامان باندھ رہی ہے. میں نے پوچھا یہ کیا کر رہی ہے؟ کہتی میں ایک ماں کے نافرمان اور قاتل کے ساتھ زندگی نہیں گزار سکتی. کہتا ماں مر گئی؟ ہاں تو نے اپنی ماں کو مار دیا. کہتا میں اسی وقت اٹھا, میں نے ایک زور سے ہاتھ کاٹ ڈالا. جس طرح میری ماں کو تھپڑ مارا تھا میں نے آنکھ نکال دی. میں نے سارا مال رب کی راہ میں دے دیا. میں 24 سال گزر گئے حج کو آتا ہوں, مجھے یہی آواز دی جاتی مالک محمد بن ہارون بلخی رب نے تیرا حج قبول نہیں کیا. وہ مالک بن دینار فرماتے ارے نادان, تو کس توبہ کی معافی مانگتا ہے, کس گناہ کی معافی مانگتا ہے, تجھے معافی ملنے والی نہیں ہے. مالک بن دینار فرماتے میں واپس آیا, میں سویا رات کو محمد عربی آ گئے. محمد عربی فرماتے مالک بن دینار اپنے اس بندے کو رب کی رحمت سے نا امید کر آیا ہے. ارے تو میں نے پوچھا آقا پھر اس کی معافی کیسی ہوگی؟ فرمایا اس کی ماں کے وسیلے سے. اللہ وہ کیسے؟ کہتا ہے مالک بن دینار کو حضور فرماتے ہیں قیامت کے دن اس کی ماں اللہ کی بارگاہ میں مقدمہ پیش کرے گی. آقا جب فرشتے اس کو جہنم کی طرف لے کے جا رہے ہوں گے وہ مڑ مڑ کے کہے گا ماں بچہ جب روئے تو ماں کا کلیجہ ہل جاتا ہے. قیامت کے دن وہ ماں کو پکارے گا اور حضور فرماتے ہیں اس کی ماں شفا سفارش کرے کہ مولا اس کو بخش دے, میں نہیں دیکھ سکتی اپنے بچے کو جہنم کی آگ میں. آزم چشتی لکھ دے ماما دے دل نرم گلابو قد کرن قبول جدائی اترا دیو عیب چھپاوے بھاوے دیکھے لکھ برائی. اور حضور نے فرمایا کہ اس کی ماں کے وسیلے سے ہی اس کی بخشش ہو. یاد رکھنا حدیث کے اندر آتا ہے ماں باپ کی ناراضگی میں ہی رب کی ناراضگی ہے,
اور ماں باپ کی رضا میں ہی رب کی رضا ہے. تم کہاں رضا ڈھونڈتے ہو؟ کتنا بھی مال خرچ کر دو، اگر ماں باپ کے نافرمان ہو یاد رکھنا جہنم کا عذاب ملے گا. اور کتنا ہی نیک نافرمان کیوں نہ ہو، لیکن اگر ماں باپ کا فرما بردار ہے نا تو نبی کے صدقے، ماں کی دعا کا صدقے جنت ملے گی. اللہ اکبر. حضور نے فرمایا قیامت کے نزدیک لوگ اپنے دوستوں کی خاطر اپنے ماں باپ کو چھوڑ دیں گے، اور یہ ہو رہا ہے. ماں باپ کہتے ہیں، دیکھ رہے ہوتے ہیں اپنی آنکھوں سے، بیٹا اس کے پاس مت بیٹھو، یہ اچھا نہیں ہے، تمہیں بھی اپنے جیسا بنا دے گا. تو انہوں کی پتا تو سیدھے پرانی سوچ دے مالک ہوتے بہت اچھا ہے. ہم اپنے دوستوں کی خاطر اپنے ماں باپ کو چھوڑ دیتے ہیں. اور پھر حضور نے فرمایا کہ بیوی کی خاطر لوگ ماں کو، اب کا یہ آنکھ سے نکلا ہے جس طرح جائیداد سے بے دخل کر دینا، کسی کو اپنی بیوی کی اطاعت کریں گے اور ماں کو بے دخل کر دیں گے قیامت کے نزدیک. قسم خدا کی یہ کچھ ہو رہا ہے زمانے میں ہماری سوسائٹی کے اندر. اللہ کریم ہمیں ماں باپ کا ادب اور احترام کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. آج دنیا میں جن کے ماں باپ زندہ ہیں نا، اس دنیا میں جی جی کرنا سیکھیں ان کو. دنیا میں ہم جب مر جاتے ہیں نا، پھر ہائے ابا جی، ہائے امی جی، ٹھیک ہے ان کا غم کرنا چاہیے. وہ دولت ہی ایسی ہے جو دنیا کے کسی بازار میں نہیں ملتی. دنیا کی ہر چیز خریدی جا سکتی ہے، ماں باپ اور ان کا پیار نہیں خریدا جا سکتا. مرنے کے بعد ان کا دکھ غم کرنا چاہیے، لیکن ارے نادان، کیا پتا تیری ہی نالائکی کا دکھ لے کے دنیا سے چلے گئے ہوں. دنیا میں تو جب زندہ تھے کبھی تو نے پرواہ نہ کی، مرنے کے بعد ہائے ہائے کرتے ہو. کبھی زندگی میں ان کو سکھ دیا تھا؟ تو جن کے زندہ ہیں وہ ان کو سکھ دینے کی کوشش کرو، ان کی زندگی میں ان کو جی جی کرنا سیکھو. اور جن کے مر گئے ہیں ان کی قبر کی زیارت کیا جائے. سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا فرماتی ہیں، جب تمہیں وقت ملے تو وہ وقت اپنے ماں باپ کے ساتھ گزارا کرو. وہ ان کے ساتھ گزرا وقت قیامت کے دن تمہاری بخشش کا ذریعہ بن جائے گا. اور جنت کی خوشبو، علماء بیان فرماتے ہیں، ایک جب نکلتی ہے اپنے مقام سے نکلے گی تو 1000 سال کی مسافت تک پھیلے گی. جو ماں باپ کا نافرمان ہوگا وہ جنت کی خوشبو سے محروم رہے گا. حضور جب مسجد میں تشریف لائے تو منبر پر قدم رکھا، فرمایا آمین. دوسری پر قدم رکھا، فرمایا آمین. تیسری سیڑھی پر قدم رکھا، فرمایا آمین. صحابہ کرام نے پوچھا، سونے آج بڑا عجیب معاملہ تھا، پہلی سیڑھی پر قدم رکھا آمین، دوسری پر قدم رکھا آمین، تیسری پر قدم رکھا آمین، یہ کیا ماجرا تھا؟ غور سے سننا. حضور نے فرمایا جبرائیل امین آئے تھے اور عرض کرتے ہیں، سونے جو اپنے ماں باپ کو دونوں، ماں اور باپ دونوں یا کسی ایک کو بڑھاپے کی حالت میں پائے، بدبخت ہے وہ شخص جو دونوں میں سے کسی ایک کو بڑھاپے کی حالت میں پائے اور ان کی خدمت کر کے جنت حاصل نہ کرے. بدبخت کا لفظ استعمال کیا گیا. اور دعا کرنے والا کون تھا؟ جبرائیل امین. اور آمین کہنے والی ہستی کون تھی؟ آمین. یہ ماں دی ایک دعا دا صدقہ رب ولایت دین تے قادر ہے نا، تے پھر ماں دی ایک بددعا دا صدقہ اللہ پاک ساری زندگی بھی چھین لیندہ ہے، ولایت بھی چھین لیندہ ہے. سو اپنے ماں باپ کو راضی رکھنے کی کوشش کیا کرو، ان کا مقام بڑا ہی بلند و بالا ہے. حضور نے فرمایا ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے. جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے. باپ کے لیے فرمایا باپ جنت کا دروازہ ہے. باپ جنت کا دروازہ ہے. جب ہم مدرسہ میں پڑھا کرتے تھے ہمیں تربیت کے جو استاد صاحب ایک واقعہ سنایا کرتے تھے کہ ایک شخص نے منت مانی کہ میرا فلاں کام ہوگا تو میں کعبے کی چوکھٹ کو بوسہ دوں گا، کعبے کے دروازے. تو انہوں نے سنایا واقعی اس طرح سے کہ وہ وقت گزرتا گیا، اس کی منت پوری ہوگی جو بھی اس نے سوچا تھا، لیکن خدا کی کرنی ایسی ہوئی کہ اس کے پاس اتنے حالات نہ تھے کہ وہ کعبے میں جاتا اور کعبے کی چوکھٹ کو چومتا. اب ہے بھی اللہ والا تھا، نیک بندہ تھا. اللہ والے کی بارگاہ میں کیا کہتا، بڑا پریشان ہوں، منت مانی تھی، منت پوری ہوگی، پوری کرنے کے لیے پیسے نہیں ہیں. تو اللہ والے پوچھتے کیا تیرا باپ زندہ ہے؟
اس نے کہا ہاں جاؤ اس کی جا کے پیشانی کو چوم لو، ایسے ہے جیسے تم نے کعبے کی چوکھٹ کو چوم لیا۔ اور کتابوں میں علماء لکھتے ہیں باپ کی پیشانی کو چومنا ایسے ہے جس طرح جنت کی چوکھٹ کو چومنا۔ تو یہ اتنی بڑی رب کی نعمت ہے کہ گزرتے آتے جاتے گھر کے اندر ان کو محبت کی نگاہ سے دیکھیں تو حج سے کم ثواب ہی نہیں ہے، اور ہم ادھر ادھر پھرتے ہیں۔ اللہ پاک ان کی ہمیں قدر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور جن کے ماں باپ اس دنیا سے جا چکے ہیں اللہ پاک ان کی بے حساب بخشش و مغفرت فرمائے۔ آخری بات ایک عرض کر کے میں اجازت چاہوں گا، حضور نے کتابوں میں لکھا ہے کہ جو ماں باپ کا نافرمان ہوتا ہے، آج کل ہمارے رزق میں جب تنگی آتی ہے نا، معاملات میں پریشانی آتی ہے تو ہم کہتے ہیں کسی نے جادو کر دیا ہے، نظر لگی ہے، فلاں فلاں یہ کچھ ہو گیا۔ لیکن کبھی ہم نے اپنے اعمال دیکھے ہیں کہ میرے اعمال کے حضور نے فرمایا جو ماں باپ کا نافرمان ہوگا اس کے رزق میں تنگی کر دی جائے گی، اس کی عمر سے برکت ختم کر دی جائے گی، اور مرتے وقت اس کی موت جو ہے نا وہ برا خاتمہ ہوگا۔ اور صرف ایک واقعہ میں عرض کر کے حضور کی بارگاہ میں دو شخص آئے حضور کی بارگاہ میں۔ اب حضور جانتے تھے کہ ان میں سے یہ دو شخص کون ہیں، صرف ہماری تعلیم کے لیے پوچھا یہ کون ہے، وہ عرض کرتا ہے یہ میرا باپ ہے۔ آخری میسج دے کے میں ختم کرتا ہوں۔ اس نے کہا آقا یہ میرا باپ ہے۔ اچھا یہ تیرا باپ ہے تو پھر یاد رکھنا کبھی اس کے آگے نہ چلنا یا رسول اللہ۔ پھر فرمایا جب بیٹھنے لگو تو کبھی اس سے پہلے نہ بیٹھنا۔ تیسری چیز، کبھی ان کا نام لے کے نہ ان کو پکارنا، ادب کے ساتھ بات کرنا، عاجزی کے ساتھ بات کرنا۔ اللہ اکبر۔ اور پھر فرمایا جو چیز کی انہیں ضرورت ہو بے دریغ ان پر خرچ کر۔ ہم اپنی اولاد کے لیے چیزیں خریدتے ہیں نا، کتنے لوگ ہیں لگژریز اچھی سے اچھی چیزیں خریدتے ہیں، ضرورت سے بڑھ کر خریدتے ہیں۔ کبھی خریدتے وقت ہم نے سوچا کہ عید آ رہی ہے تو اچھا موقع آ رہا ہے، میری ماں کے پاس نئے کپڑے ہیں یا نہیں، میری بیوی کے پاس تو ہے، اس کے لیے تو خرید لے، چاہے جتنے بھی ہوں، میرے بچوں کے پاس جتنے بھی ہوں خرید لیے، میری ماں کے لیے بھی لے جاؤ، باپ کے لیے بھی لے جاؤ، ان کے دل میں خوشی داخل ہوگی، ان کو خوش کرنے کے بہانے ڈھونڈا۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام حسین کے بھائی، میرے نبی کے نواسے، آپ کی اماں پوچھتی ہیں سیدہ فاطمہ تو زہرا بیٹا اتنی زندگی گزر گئی کبھی میرے ساتھ بیٹھ کے کھانا نہیں کھایا؟ عرض کرتے اماں جان کس کا دل نہیں کرتا اپنی ماں کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھانے کو، میں اس ڈر سے نہیں کھاتا کہ کہیں لقمہ اٹھاؤں اور اٹھانے میں آپ سے پہل نہ کر جاؤں اور بے ادبی نہ۔ یہ بہت بڑی نعمت ہے، ان سے پوچھو جن کے پاس نہیں ہے، اور ان کی زندگی میں جی 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 ہاں کرنا سیکھو۔ ان کو دکھ دے کے مارنے سے بہتر ہے زندگی میں خوش کرنا سیکھو۔ مرنے کے بعد پھر وہ کرنا ہے ابا جی ہائے اماں جی، یہ سمجھ نہیں آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ عطا فرمائے اور رشتوں کی قدر نصیب فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔